السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چاند کی ذوالحج کی چاند کی 9ویں تاریخ صبح صادق سے اور 13 تاریخ تک اسلامی عصر تک یہ تکبیر 5 نمازوں میں سلام پھیرتے ہی اور پکارا جائے گا۔ لہذا یہ قربانی کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، اما آخری پارہ سورت کوثر، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمایا، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ لہذا اللہ کے نبی امام المرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیے تھے۔ آپ نے ماں کے لیے نہیں، بیٹے کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں دیے۔ آپ نے دیے اپنی امت کے لیے دیے، امت کی طرف قربانی کیا، آپ کی امت کی طرف، صرف آپ کی امت کی طرف آپ نے قربانی کیا ہے۔ آج جو قربانی کرنا بہت بڑا کٹھن اور مسئلہ آ چکا ہے، بڑے بڑے مالدار بھی قربانی دینے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ تو حضرت یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خواب ہوا، آپ نے خواب بی بی کو سارا کو بتایا، بی بی حاجرہ کو بتایا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بتایا، مگر وہ اللہ کے رضا پہ راضی ہو گئے اور گلا کاٹنے چلے گئے۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، ابا جان، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لی تاکہ تمہاری اور میری محبت دیوار بن کے بیچ میں کھڑی نہ ہو جائے، جس سے جوش آ جاتا ہے، میرے کو بھی آپ کو ایسا نہ ہو، پٹی باندھ لے۔ تو آپ نے پٹی باندھ لی، تو بعد میں آپ نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو چھری نہیں کرتی، ذبح کرتے ہیں چھری نہیں کرتی، ذبح کرتے ہیں چھری نہیں کرتی۔ اپنے بیٹے کو، اولاد کو، 9 سال کے بچہ اسماعیل ذبیح اللہ جو بی بی حاجرہ کو پیدا ہوئے، چھری کرتی نہیں، بیزار ہو گیا۔ ابا جان زور لگائیے، زور لگائیے، خوب زور لگائیے ابا جان، زور لگائیے ابا جان۔ آپ نے گھٹنا ٹیک کر اور سینے پر رکھ کر چھری چلاتے رہے، ابا جان اور بھی لگائیے ابا جان۔ ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کے خواب کے بارے میں قربان ہو رہا ہے کوئی باپ آج دنیا میں اپنے اولاد کو قربان کر سکے؟ ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے؟ آج ایک بیٹ دینا بھی قربانی بہت کٹھن پڑتا ہے ان پر، تو بیٹ اور اولاد کو کہاں سے دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ، حاجرہ، اسماعیل ذبیح اللہ پر امتحان لیا، آزمائش کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تو مردہ مت کرو پر کیوں دیتے ہیں؟ یہاں تو کٹائی نہیں کہتے آپ نے، تو چھری آپ تیز لگاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل بھی فرماتا ہے، جبرائیل تم کہاں ہو؟ اے اللہ میں جنت میں ہوں، چلے جاؤ۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو گلا کاٹ رہا ہے، آخری بار ہے، یہ آخری بار ہے، یہ گلا کٹ جائے گا، جنت سے دمبا لے کے جا کے رکھ دو۔ جب جسمانی طاقت سے آپ نے جنت سے اور عرفات کے پہاڑ کے میدان میں آ گئے، جو عرفات کے پہاڑ پہ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کر رہے تھے، چھری کٹنے کے لیے تھوڑا سا باقی تھا، ایک آدھا انچ میں آپ نے جنت سے عرفات کے پہاڑ پہ آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے، آ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا کہنا تھا۔ یہ دمبے کو رکھ دیے اور بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کے باہر کھینچ دیے، جس سے وہ قربان ہو گیا دمبا۔ دیکھیے اللہ کی کیسی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اللہ کو معلوم ہے میرے بندے، میرے نبی کی امت کمزور ہے، اپنی اولاد کو اور قربانی کر نہیں سکتے،
گلا کاٹ نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کیا تو دمبے کو بھیجا، وہ دمبا تباہ ہو گیا۔ آج بھی آپ قربانی دمبے کی جا رہی ہے، تو اس کے 3 حصے کرو آپ، 3 حصے بالکل پکا، ایسا نہ ہو کہ پارے مشرقین کی طرح 3 حصے بوٹی کا، 3 حصے سرے کا، بھیجے کا، کلیجی کا، گوشت کا، ہڈی کا، 3 حصے باقاعدہ کرنا چاہیے، ایک میں کم ایک میں زیادہ نہیں، قربانی آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ 3 حصے کرو، ایک غریبوں کا حق ادا کرو، ایک رشتہ داروں کو، ایک اپنے لیے کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔